استقبال رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کی آمد نہ صرف ایک مسلمان کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے علاوہ دنیا کے ہر فرد کے لیے عالمی پیمانے پر خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے۔ ماہ رمضان بڑی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، صبر و برداشت کا مہینہ، فراخی رزق کا مہینہ، آسودگی و خوشحالی کا مہینہ، ہمدردی و خیرخواہی کا مہینہ، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ اور قرب الہی کے حصول کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تقویٰ، پرہیزگاری، ہمدردی، غمگساری، محبت و الفت، خدمت خلق، راہ خدا میں استقامت، جذبہ حمیت اور جذبہ اتحاد پیدا کرنے کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا لو لگانے کا ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، روزے فرض ہوئے، جنگ بدر پیش آئی، شب قدر رکھی گئی، فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے تینوں عشروں کو مخصوص اہمیت دی گئی۔ پھر اس ماہ میں زکوٰۃ، انفاق اور فطرانہ کا اہتمام کیا گیا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس ماہ کی حیثیت کے شان اس کا استقبال کریں۔ قبل اس سے کہ رمضان کی آمد ہو، ہم اپنے ظاہر و باطن کو اس کے لیے یکسو کر لیں۔ اس کے استقبال کے لیے ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی تیاری کرنا ہوگی جن صفات کی جانب ماہ رمضان ہماری توجہ مبذول کراتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے لیے لوگوں کے ذہن تیار کرتے تھے تاکہ رمضان کے مہینے سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں۔ احادیث میں ایسے خطبوں کا تذکرہ آتا ہے جو خاص اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے دیے ہیں۔ خاص طور پر وہ طویل و مفصل خطبہ تو بہت مشہور ہے جو شعبان کی آخری تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور جس کے راوی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں پر جلد ہی ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے مختلف پہلو پیش فرمائے۔ اس میں روزے کے فیض و برکات کا ذکر فرمایا اور اس طرح ذہنوں کو تیار کیا کہ اس سنہری موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے انسان پورے ذوق و شوق اور یکسوئی کے ساتھ کمر بستہ ہو جائے۔ اسلامی مملکت پاکستان کے لیے بھی یہ مہینہ نہایت اہم ہے کیونکہ اس دنیا کی پوری تاریخ میں فتح مکہ کے بعد اگر کوئی ملک صرف کلمہ کی بنیاد پر معارض وجود میں آیا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ بقایا ممالک نسل، سرحدوں، قومیت، زبان اور فتوحات کی بنیاد پر معارض وجود میں آئے۔ پاکستان کے بننے میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ 14 اگست 1947 کو 27 رمضان المبارک 1366 ہجری تھا جو کہ لیلۃ القدر تھی اور ہم نے اس مبارک مہینے اور اس اہم تاریخ کو اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ، اگر تو ہمیں ایک ملک یا خطہ زمین دے دے تو ہم اس میں تیرے دین کو غالب کریں گے۔ اور پاکستان بنانے کا مقصد طے کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اس دھرتی پر کسی الہ کا حکم نہیں چلے گا سوائے تیرے۔ لیکن ہم نے وعدہ پورا نہ کیا اور پاکستان، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، دو ٹکڑے ہو گیا۔ ہم اس ماہ رمضان میں تجدید عہد کریں اور اپنے سابقہ گناہوں کی معافی چاہیں اور خود ساختہ تمام الہوں کی نفی کریں اور صرف حکومت الہیہ کو قائم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں۔